سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ سب کو ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ بزرگوں کا معمول رہا کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو عارفین کا طریقہ ہے، یہ کاملین کا یہ طریقہ ہے، اور عشاق کا یہ طریقہ ہے کہ وہ درود پاک کی اس مہینے میں کثرت کرتے ہیں۔ یعنی درود کا معمول تو ہوتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ اس مہینے میں بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس مہینے میں درود پاک پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے تھے۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ درود پاک اس مہینے میں کثرت سے پڑھا جائے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی نیت کر لے۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو حضور کی آمد کے مہینے میں یہ بھی نیت کر لے کہ نماز کی پابندی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم علیہ السلام کا خاندانی جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا۔ بنو ہاشم جو ہے وہ تجارت کرتے، مکے کے لوگ تجارت کرتے۔ مکے میں اور تو کوئی ایسی زراعت والی اشیاء نہ تھیں، تو وہاں کے لوگ تجارت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے دادا، آپ کے والد گرامی اور آپ کے چچا سب تجارت کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تجارت کو پسند فرمایا، اور نہ صرف پسند فرمایا بلکہ آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار بھی فرمایا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام 9 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو آپ نے اجرت پر بکریاں چرائیں۔ جب 12 سال کی عمر مبارک ہوئی تو سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے پہلے 10 سال کی عمر میں بھی اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ہمراہ آپ نے یمن کی طرف سفر فرمایا تھا، لیکن 12 سال کی عمر میں پہلا سفر جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ تجارت کا وہ ملک شام کے لیے کیا۔ ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ ایک راہب بحیرہ ملا، اور پھر اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف میں پھر رہنے لگے، معاشی سرگرمیاں بھی آپ نے شروع کی، یہاں تک کہ آپ نے کئی تجارتی سفر اختیار کیے۔ 4 مرتبہ آپ یمن گئے اس حوالے سے، اور موجودہ جو عمان ہے، مسقط جس کو اس کا کیپٹل ہے، یہاں بھی حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جسے آج کہتے ہیں دبئی، اس وقت دبا کہتے تھے اسے۔ تو گلف کے اندر یہاں بھی حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور شام آپ نے سفر تجارت کئی مرتبہ فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے بر اعظم افریقہ، جو اس وقت حبشہ کہلاتا تھا اور موجودہ جو ہے اسے ہم ایتھوپیا کہتے ہیں، حبشہ میں بھی حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تجارت کے لیے، اور یہ تجارت کا سلسلہ آپ علیہ السلام نے اختیار کیا۔ ایک بہترین تاجر، نہ صرف نیشنل بلکہ ملٹائی نیشنل کہیں، انٹرنیشنل کہیں، کہ حضور نے سفر تجارت اختیار فرمایا، اور ایک کامیاب تاجر تھے۔
اور نہ صرف آپ نے خود تجارت کی بلکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ بھی کی، اور آپ کے جو پارٹنرز تھے جن کے ساتھ آپ بزنس کرتے تھے ان میں کئی اصحاب ہیں۔ عبداللہ بن ابی الحصا کے نام سے ایک صحابی ہیں جو بعد میں ایمان بھی لائے، تو وہ ان کے ساتھ آپ نے تجارت میں پارٹنرشپ کی۔ اسی طرح آپ نے صائب بن ابی صائب کے ساتھ بھی جو ہے حضور علیہ السلام نے پارٹنرشپ کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بن صائب کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام کی پارٹنرشپ تھی۔ اسی طرح قیس بن المخزومی، یہ بھی ایک صحابی ہیں، اور ان کا نام قیس بن مخزومی بھی آتا ہے اور ساتھ میں قیس بن صائب بھی آتا ہے۔ تو ان کے ہمراہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے پارٹنرشپ کی اور ان کے ساتھ تجارت کے معاملات فرماتے تھے۔ اور کیا خوبصورت انداز تھا کہ جب بھی قافلہ آپ علیہ السلام لے کر جاتے تجارت کا، اور جب واپس آتے مکے تو سب سے پہلے اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کر حساب کتاب فرماتے، لین دین کا معاملہ فرماتے، یعنی جو منافع ہوتا، جو سلسلہ ہوتا، وہ سارا حساب کتاب کلیئر کرتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے اپنے گھر تشریف لے جاتے، اور اگر آپ مکے میں ہوتے اور آپ کا پارٹنر جاتا تجارت کے لیے، وہ اگر واپس آتا تو آپ علیہ السلام اس کا استقبال کرتے، اس سے خیریت دریافت کرتے، اور خیریت معلوم کر کے حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے اور اس سے کہتے کہ بزنس کے معاملات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تم جاؤ آرام کرو، ریلیکس ہو، اس کے بعد ہم اس معاملے کو ڈسکس کریں گے۔ یہ طریقہ تھا۔ اور کئی اصحاب جو بعد میں ایمان لائے، خاص طور پہ حضرت صائب بن ابی صائب کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آئے تو مدینہ شریف میں جب وہ ایمان لائے، لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا شخص ہے، اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں، میں اس کے ساتھ مل کر تجارت کیا کرتا تھا۔ اور وہ صاحب فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام جب تجارت میں شریک ہوتے تو نہ حضور علیہ السلام بحث کرتے، نہ کبھی زیادہ جو ہے وہ کسی معاملے میں جانچ پڑتال کرتے، بلکہ اپنے ساتھیوں پہ بہت زیادہ آپ اعتماد کرتے، یعنی جو وہ بتا دیتے آپ اسے قبول کر لیتے، اعتماد کرتے۔ اور بعد میں جتنے اصحاب تھے جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے شراکت کی، وہ سارے بعد میں سب صاحب ایمان بھی ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے۔ عبداللہ بن ابی الحصا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تجارت کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے، تو کسی بات پہ انہیں کوئی کام یاد آ گیا، وہ کہنے لگے کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گیا اور واپس آیا، آپ یہیں رکیں۔ حضور علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو وہ یہ بات بھول گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، حتیٰ کہ تیسرا دن بھی گزر گیا۔ کسی نے پوچھا آ کے کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ فلاں شخص کا انتظار۔ لوگوں نے اسے جا کے بتایا، وہ بھاگا بھاگا واپس آیا، دیکھا 3 دن گزرنے کے باوجود حضور علیہ السلام وہیں پر موجود ہیں، اور آپ نے صرف اتنا فرمایا، اے شخص مجھے تیری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، اور باقی نہ کوئی آپ نے لڑائی کی نہ کوئی اور بات کی، بس یہی کہا کہ مجھے 3 دن انتظار کرنا پڑا کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں پر انتظار کروں گا۔ وعدے کی اتنی پاسداری، یعنی کمٹمنٹ اگر کر لی تو پھر اسے نبھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہر طرف وعدہ خلافی نظر آتی ہے، یعنی وعدے ہمارے کچھ ہوتے ہیں، عہد کچھ ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ تو ہم ہر بات پہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہو جائے گا انشاءاللہ کر دیں، بھائی نہیں ہوتا آپ منع کر دیں، لیکن کمٹمنٹ کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی۔ اور حضور کی تعلیمات دیکھیے، من حیث القوم ہمارا رویہ دیکھیے۔ ترقی نہ کرنے کے جو اسباب ہیں وہ یہی ہیں کہ نہ آج تک ہم نے سیرت النبی کو کبھی اس طریقے سے پڑھا اور نہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس پہ عمل کیا۔ یہی وجہ ہے ہمارا زوال اسی سبب سے ہے۔ ابھی اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا، اور لوگ آپ کو کس نام سے یاد کرتے تھے؟ صادق اور امین، یعنی سچا اور امانت دار۔ یہ تجارت کے اصول ہیں
اور سچا کس دور میں؟ یہ ٹائٹل کسی اور کو ملا مکے میں کہ صادق اور امین ہونا؟ آپ نے تبلیغ بعد میں فرمائی، اعلان نبوت بعد میں فرمایا، کیریکٹر جو ہے وہ پہلے پیش کیا، کردار پہلے پیش کیا، صادق، سچا۔ آپ دیکھیے اس جملے کو دیکھیے، اور کس دور میں؟ وہ دور ہے کہ نہ کوئی لیبارٹری ہے، نہ کوئی اور ایسے ذرائع ہیں کہ کسی شخص کو چیک کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی تاجر کہتا ہے کہ یہ مال یمن کا ہے اور وہ کہے نہیں یہ مال یورپ کا ہے، تو کون چیک کرے گا بھائی؟ کیا پیرامیٹرز ہیں، کرائیٹیریا کیا ہے؟ مطلب کس طریقے سے آپ چیک کریں گے اس کو کہ کسی نے کہا یہ مال یہاں کا ہے؟ تو وہاں یہ بات ہوتی تھی کہ دیکھا جائے کہ صادق کون ہے۔ اگر سچے نے یہ کہہ دیا کہ یہ مال یہاں کا ہے تو مال وہیں کا ہے۔ سچے کی ہر بات سچی، اور جھوٹا سچ بھی بولے تو وہ جھوٹ ہی بولتا ہے اس میں۔ تو سچے نبی کے امتی ہیں، اپنے تو اپنے، غیر جنہیں صادق کہا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ملاوٹ تو اتنی، یعنی جھوٹ اتنا ہو گیا ہے کہ کالی مرچ کی جگہ جو ہے وہ پپیتے کے بیج ڈال دیتے ہیں۔ حاجی صاحب ہیں جی، بہت بڑے الحاج بھی ہیں، ساتھ میں الحاج بھی ہیں، بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں۔ لال مرچوں میں برادہ ڈال دیا جاتا ہے، اس میں کلر ڈال دیا جاتا ہے، بیچ رہے ہیں۔ جعلی ادویات بکتی ہیں یہاں پہ۔ مسلمانوں کا ملک ہے، صداقت کی کیا بات کہیں کہ جس ملک میں ہمیں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ خالص، کیا لکھنا پڑتا ہے؟ خالص۔ آپ باہر کہیں جائیں خالص نہیں لکھا ہوتا، اجزائے ترکیبی لکھے ہوتے ہیں پیچھے پروڈکٹ پہ، کوئی خالص نہیں لکھتا۔ کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں خالص ہی ہوگا، جتنے پرسنٹ لکھا ہوا ہے اتنے پرسنٹ ہی ملے گا آپ کو۔ ہم خالص لکھنے کے باوجود بھی خالص نہیں بیچتے۔ نام بھی اسلامک آ گئے اب تو پروڈکٹ کے اوپر، اسلامک شہد۔ بھائی شہد کب سے اسلامی ہو گیا؟ مکہ کولا، واہ بھائی واہ۔ یہ ہمارا حال ہے من حیث القوم، پھر ہم کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کر رہے۔ اچھا بعض جھوٹ تو ایسے ہیں معاشرے کے اندر کہ من حیث القوم اب اس کو جھوٹ کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا، مطلب معاشرہ اس کو قبول کر چکا ہے۔ مثلا یہ ڈٹرجنٹ جو ہے وہ داغ جو ہے نا وہ صاف کر دیتا ہے، اس کا اشتہار چل رہا ہوتا ہے، جیسا بھی داغ ہو یہ دھو دے گا۔ پورا ڈبہ صرف کر لیں لیکن وہ داغ نہیں جاتا۔ یہ کیسا داغ ہے، کتنا اچھا داغ ہے جو جاتا ہی نہیں ہے۔ رنگ گورا کرنے والی کریم، 7 دن میں رنگ گورا۔ اچھا معاشرے میں ہے یا نہیں؟ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو ہم من حیث القوم برا نہیں جانتے اب، یعنی ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اگلا بندہ لکھ رہا ہے کہ 7 دن میں رنگ آپ کا گورا ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ کتنی کریمیں لگا چکا ہے لیکن اس کا کلر، یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے کیا یہ؟ لیکن من حیث القوم ہم چونکہ اس کے عادی ہو گئے اور چل رہا ہے معاملہ۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کو مکے کے لوگ اعلان نبوت سے پہلے بھی جس نام سے پکارتے تھے وہ نام کیا تھا؟ صادق۔ لیکن اس دور میں بینک نہیں تھے، لوگ امانتیں بینکوں میں نہیں رکھتے تھے، پیسہ، اپنی کرنسی، اپنی چیزیں بینکوں میں نہیں رکھتے تھے، اور گھر بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کہیں جا رہا ہے تو گھر کو لاک کیا، پراپر گھر ہوں، پراپر گھر بھی نہیں ہوتے تھے، نہ اتنے مضبوط ان کے دروازے، نہ چیزیں، ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی تھی کہ مضبوط گھر بنا لے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جاتے ہوئے کسی ایسے شخص کے پاس اپنی امانتیں، اپنی ضروری اشیاء کو، قیمتی اشیاء کو جا کر اس کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے۔ اور مکے میں وہ جب اس طرح کا کوئی شخص ڈھونڈتے تو ان کی نظر انتخاب آقا کریم پر جا کے ٹھہر جاتی۔ امانتیں لوگ رکھواتے، آپ امین تھے۔ وہ امانت یہ بھی نہیں کہ وہ رکھ کے آج جا رہا ہے تو کل آ کے لے لگا، نہیں، ایسا نہیں۔ سالوں کا سفر ہوتا تھا، کئی سال کے بعد لوگ واپس آتے اور اپنی امانت طلب کرتے اور امانت انہیں دے دی جاتی۔ بلکہ وہ واقعہ تو آپ نے ہجرت کا سنا ہی ہوگا کہ جب باہر برہنہ تلواریں لیے دشمن کھڑا ہوا ہے اور نبی کریم علیہ السلام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرما رہے ہیں، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔
یعنی اس وقت بھی کہ جب دشمن دروازے پر تلواریں لیے کھڑا ہوا ہے اور جان لینے کے در پہ ہیں، اور آپ کو فکر ہے تو یہ کہ کہیں ان کی امانتوں میں کوئی خیانت نہ ہو جائے۔ بزنس مین کے لیے دو کام بڑے ضروری ہیں۔ جب بھی ہم ترقی کریں گے نا، انہی اصولوں پر کریں گے۔ اگر آج ہمارا بزنس مین یہ دو باتیں اپنا لے، پہلی بات کیا ہے؟ صادق، سچ بولیں، اور دوسری بات امانت دار۔ اگر کسی سے لین دین کریں اور کسی کی امانت آپ کے پاس رہ جائے، کاروبار ختم بھی ہو جائے، وہ کافی دنوں بعد آیا ہے، اگر امانت ہے اس کو لوٹائیں۔ یہ دو کام اگر ہماری قوم کر لینا، زیادہ کی میں بات نہیں کر رہا، ہم ترقی شروع کر دیں گے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا مرتبہ ہے سچے تاجر کا؟ کہ انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ اللہ، کیسی رفاقت ملے گی۔ سچا تاجر سچ بولے، جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیرت کے پہلو ہیں۔